بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمان سرزمین عرب کا دشمن ہو گیا تھا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتظامات اور ان کی اپنی بھاگ دوڑ لوگوں کو قحط سے نہیں، فاقہ کشی سے نجات دلا سکتی تھی، جو انہوں نے دلا دی۔ لیکن صحابہ اکرام اور دیگر اکابرین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی تیزی سے گرتی ہوئی صحت کے متعلق پریشان تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گھولے جا رہے تھے۔ انہوں نے جسمانی توانائی برقرار رکھنے والی غذا ترک کر دی تھی اور کہتے تھے کہ یہ غذا اس وقت کھاؤں گا جب میری قوم کے ہر فرد کو یہ غذا میسر آنے لگے گی۔ تاریخ نویس ابن سعد نے اپنی ایک کتاب طبقات میں لکھا ہے کہ بزرگوں کے کہنے پر بعض جوان سال افراد نے کھانے کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بہانے دسترخوان عام سے ہٹا کر الگ بٹھا لیا اور گوشت کے ساتھ گھی میں پکائی ہوئی روٹی ان کے آگے رکھ دی اور انہیں باتوں میں لگا لیا۔ انہوں نے عہد کر لیا تھا کہ امیر المؤمنین کو گوشت اور گھی کھلا کر ہی رہیں گے، لیکن امیر المؤمنین نے یہ کھانا ایک طرف سرکا دیا۔ دسترخوان پر گھوم پھر کر دیکھو، امیر المؤمنین نے کہا، جو فاقہ کشی سے بہت ہی نحیف ہو گیا ہو یہ کھانا اسے کھلا دو، میرے لیے عام روٹی اور سب کے لیے پکا ہوا سالن زیادہ اچھا رہے گا۔ ابن سعد نے 3 مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شام حکم دیا کہ دسترخوان عام پر جو لوگ موجود ہیں ان کی گنتی کی جائے۔ گنتی کی گئی، 7000 سے کچھ زائد تھے، اور بوڑھے بچے اور مریض جو دسترخوان پر نہیں آ سکے اور انہیں جہاں جہاں تھے کھانا پہنچایا گیا تھا، ان کی تعداد 40,000 سے ذرا زیادہ تھی۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رات بھی وہی کھانا کھایا جو باقی سب نے کھایا تھا۔ انہوں نے پانی مانگا تو انہیں وہ پانی دیا گیا جس میں شہد ملا ہوا تھا۔ انہوں نے ایک گھونٹ پی کر پیالہ رکھ دیا۔ خدا کی قسم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں ایسا کام نہیں کروں گا جس کی روز قیامت مجھ سے جواب طلبی ہو۔ پھر ایک واقعہ یہ بھی قابل غور و فکر ہے کہ ایک روز امیر المؤمنین نے اپنے ایک چھوٹے بیٹے کو تربوز کا ایک ٹکڑا کھاتے دیکھا تو بولے، واہ امیر المؤمنین کے بیٹے، تو پھل کھا رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھوکی مر رہی ہے۔ بچہ عظیم باپ کی سخت مزاجی سے واقف تھا، وہ رو پڑا۔ امیر المؤمنین کو بچے کا رونا متاثر نہ کر سکا۔ کسی نے انہیں بتایا کہ بچے نے تربوز کا یہ ٹکڑا چند کھجوروں کے بدلے لیا ہے، تو انہیں اطمینان ہوا اور انہوں نے بچے کو بہلا لیا۔ قحط ٹلتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ عراق اور شام سے اناج اور اجناس آ رہی تھی، جو نہایت اچھے انتظامات کے تحت مدینہ سے دور دراز علاقوں تک بھی پہنچائی جا رہی تھی۔ امیر المؤمنین خود جا کر تقسیم کے انتظامات دیکھتے تھے۔ 6-7 مہینے گزر گئے تھے۔ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے تھوڑی ہی دور ایک بستی میں گئے تو وہاں 2 گھروں میں ماتم کی آہو بکا دیکھی۔ ایک عورت کا جوان بیٹا اور ایک عورت کا خاوند مر گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بات یہ پوچھی کہ یہ بھوکے تو مرے نہیں؟ یہ جواب سن کر انہیں اطمینان ہوا کہ انہوں نے ایک وقت کا بھی فاقہ نہیں کیا تھا۔ موت کا سبب کوئی ایسی بیماری ہے جسے کوئی بھی نہ سمجھ سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ ان کے کفن بیت المال سے دیے جائیں۔ کفن آ گئے۔ دونوں کی نماز جنازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پڑھائی۔ یہ پراسرار بیماری بڑھنے لگی۔ بیماری ایسی تھی کہ علاج کی مہلت ہی نہیں دیتی تھی۔ یہ وبا کی صورت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ کسی بھی مورخ نے نہیں لکھا کہ اس بیماری کی علامات کیا تھیں۔ امیر المؤمنین جو ذرا سا آرام کرتے تھے وہ بھی چھوڑ دیا اور اس بیماری کی روک تھام کے لیے بستی بستی بھاگنے دوڑنے لگے۔ طبیب بھی پریشان ہو گئے۔ ان کی دوائیوں کا اتنا سا ہی اثر ہوتا تھا کہ مریض کی موت کچھ دن ٹل جاتی تھی، لیکن وہ آخر موت کے منہ میں چلا ہی جاتا تھا۔ طبیب اتنا ہی سمجھ سکے کہ اس بیماری کا تعلق قحط اور خشک سالی کے ساتھ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم جاری کر دیا کہ اس بیماری سے مرنے والوں اور قحط ختم ہونے تک کسی بھی بیماری سے مرنے والے کا کفن بیت المال سے ملے گا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں تک پہنچ سکتے وہاں نماز جنازہ خود پڑھاتے تھے۔ امیر المؤمنین کسی بیمار کی وفات کی اطلاع پر جاتے تو کچھ اس قسم کے الفاظ ان کے کانوں سے ٹکراتے تھے: یا امیر المؤمنین، آپ نے بھوک سے تو بچا لیا ہے، موت سے نہیں بچا سکے۔ یا یہ کہ یا امیر المؤمنین، روٹی دے سکتے ہو، زندگی نہیں دے سکتے۔ اس پر اسرار اور ظالم بیماری نے تمام تر عرب پر دہشت طاری کر دی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز کے بعد قحط سے نجات کی دعا کرتے تھے۔ بیماری نے زور پکڑا تو وہ رات بھر نوافل پڑھتے اور اس طرح قحط اور بیماری سے نجات کی دعا کرتے تھے کہ روتے روتے ان کی ہچکی بن جاتی تھی۔ یا اللہ یا غفور الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا میں یہ الفاظ ضرور کہتے تھے: میرے گناہوں کی سزا اپنے رسول کی امت کو نہ دے، اپنے بندوں کو میرے ہاتھوں ہلاک نہ کر اے پروردگار۔ یوں لگتا تھا جیسے اللہ نے سرزمین عرب سے نگاہیں پھیر لی ہوں، دعاؤں کو قبولیت حاصل ہو ہی نہیں رہی تھی۔ آخر امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت ایسی ہو گئی جیسے بالکل ہی ہار کر بے دست و پا ہو گئے ہوں۔ انہوں نے ہر طرف قاصد اس پیغام کے ساتھ دوڑا دیے کہ تمام لوگوں کو اپنی اپنی جگہ اکٹھا کر کے نماز استسقاء پڑھی جائے اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کی جائیں کہ قحط کے عذاب سے اللہ چھڑا دے۔ پیغام میں یہ بھی کہا گیا کہ جو لوگ رات ہی رات مدینہ پہنچ سکیں پہنچ جائیں۔ قاصد فوراً ہی روانہ ہو گئے تھے۔ دور کے علاقوں کو جانے والے قاصد رات کو بھی چلتے رہتے تھے۔ مدینہ منورہ میں نماز استسقاء کا وقت اگلے روز دوپہر کا مقرر کیا گیا تھا۔ جہاں جہاں پیغام پہنچایا گیا لوگوں نے نماز کا وقت مقرر کر کے اعلان کرا دیا۔ اگلے روز مدینہ کے لوگ اور مدینہ میں آئے ہوئے 50-60 ہزار پناہ گزین زمین و آسمان کو جلاتی ہوئی دوپہر کے وقت نماز استسقاء کے لیے باہر نکلے اور میدان میں صفیں باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ زمین دہکتے ہوئے انگاروں کی طرح گرم تھی جس پر ننگے پاؤں کھڑا ہونا ممکن نہ تھا، لیکن لوگ اللہ کی ذات باری میں جیسے تحلیل ہو گئے تھے کہ انہیں پاؤں جلنے کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے لیے آگے آئے۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ردائے مبارک اپنے جسم پر لے رکھی تھی۔ جن مورخوں نے اس نماز کا آنکھوں دیکھا حال لکھا ہے، اس وقت کے وقائع نگاروں کے حوالوں سے وہ منظر بیان کیا ہے جب مدینہ کے لوگ نماز استسقاء پڑھ رہے تھے۔ لوگوں کی سسکیاں اور ہچکیاں صاف سنائی دے رہی تھی اور یہی کیفیت امیر المؤمنین پر طاری تھی۔ نماز کے بعد امیر المؤمنین دعا کے لیے اٹھے۔ ان کا کوئی لفظ واضح طور پر سمجھ نہیں آتا تھا کیونکہ وہ بچوں کی طرح بلبلا اور رو رہے تھے۔ مورخوں نے یہ الفاظ لکھے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو ان کی داڑھی سے یوں ٹپکنے لگتے تھے جیسے انہوں نے اپنے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے ہوں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ دعا کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا بازو پکڑا اور اٹھا کر اپنے پہلو میں کھڑا کر لیا، پھر ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کر دعا کے انداز میں آسمان کی طرف کیے۔ یا اللہ! حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی ہی بلند آواز میں کہا: ہم تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو تیرے حضور شفاعت کے لیے لائے ہیں، ہماری نہیں تو ان کی ہی سن لے۔ یا پروردگار! حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کی آواز سے بھی بلند آواز میں کہا: اپنے رسول کے صدقے اپنی رحمت کے چند قطرے۔ حضرت عباس کی آواز رقت میں دب گئی اور اس طرح ہچکیاں لے لے کر رونے لگے جیسے اپنے آپ پر قابو نہ پا سکیں گے۔ مدینہ سے دور دور تک جہاں جہاں امیر المؤمنین کا پیغام پہنچا تھا اس وقت نماز استسقاء پڑھی جا رہی تھی۔ ہر آنکھ سے آنسو بہہ رہے تھے اور لوگ اس عذاب سے اللہ کی پناہ مانگ رہے تھے۔ نماز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے ورد کرتے جاتے تھے: اللہ رحمان اور رحیم ہے۔ پھر جلتے اور جلاتے ہوئے اس دن کا سورج بھی غروب ہو گیا۔ ایک اور رات آئی۔ موسم کی تبدیلی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن اس رات کے بطن سے جس صبح نے جنم لیا اسے دیکھ کر کسی کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا تھا۔
سورج جیسے طلوع ہوا ہی نہ ہو، کیونکہ آسمان پانی سے لدے ہوئے سرمئی اور سیاہ بادلوں کی آؤٹ میں چھپا ہوا تھا، اور جب یہ بادل پھٹ پڑے تو دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف جل تھل ہو گیا۔ بارش ایسی موسلا دھار کہ اس کی دھند میں کچھ دور تک نظر کام نہیں کرتی تھی۔ 9 مہینوں کی پیاسی زمین اللہ کی رحمت سے سیراب ہو گئی۔ یہ تاریخی قحط پورے 9 مہینے رہا۔ 2-3 دنوں بعد بارش کا زور تھما تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے اندر اور باہر ان 50-60 ہزار پناہ گزینوں میں دوڑتے پھرے جو 9 مہینوں سے وہاں پڑے تھے۔ وہ ان لوگوں سے یہ کہتے پھرتے تھے کہ اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ لوگوں کو ان کے گھروں کو بھیجنے پر امیر المؤمنین کچھ زیادہ ہی زور دے رہے تھے۔ انہوں نے بعد میں اپنے مصاحبین سے کہا کہ وہ ان پناہ گزینوں کو اس خیال سے مدینے سے نکال رہے تھے کہ انہیں آرام سے حاصل ہونے والی روٹی کا چسکا نہ پڑ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خیال تھا کہ لوگ فوراً کھیتی باڑی میں لگ جائیں۔ ہم اس داستان کو پیچھے اس مقام پر لے جاتے ہیں جہاں روزی ایک بار پھر قربانی سے بچ گئی تھی، اور پادری اس کے ساتھ اس کے انتظار میں نیل کے کنارے اس جگہ کھڑے تھے جہاں سے روزی کو نیل میں پھینکنا تھا۔ ماہی گیروں کا سردار بابا اس توقع پر وہاں پہنچا تھا کہ روزی کو ان 3 آدمیوں نے اس جگہ پہنچا دیا ہوگا جن 3 آدمیوں نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ وہ روزی کو قربانی کی جگہ پہنچا دیں گے، لیکن انہوں نے راستے میں کشتی رانوں کو قتل کر کے دریا میں پھینک دیا اور روزی کو لے اڑے۔ اس کے بعد روزی رابیہ بن گئی۔ ماہی گیروں کے سردار نے وہاں پہنچ کر پادری کو بتایا کہ اس نے روزی کو 3 اجنبی آدمیوں کے ساتھ پہلے ہی بھیج دیا، تو سب حیران ہوئے کہ لڑکی گئی کہاں۔ بڑے پادری نے یہ فتویٰ دیا کہ نیل کو اس لڑکی کی قربانی قبول نہیں، نیل اسی لڑکی کو چاہتا ہے جس کو قربانی کا فیصلہ پہلے ہوا تھا۔ وہ لڑکی ہورشیس کی اکلوتی بیٹی تھی جسے دریا میں ڈوب مرنے سے بچانے کے لیے اس نے روزی کو دھوکہ دیا اور انطاکیہ سے اسے ساتھ لے گیا تھا۔ قربانی کے دستور کے مطابق اس نے اپنی بیٹی کے سارے زیورات روزی کو پہنا دیے تھے۔ وہ بڑے ہی قیمتی زیورات تھے جو باپ نے اپنی بیٹی کی زندگی پر قربان کر دیے تھے، مگر ہوا یہ کہ زیورات بھی گئے اور روزی بھی ہاتھ سے نکل گئی، اور اب پادری نے یہ فیصلہ دے دیا کہ ہورشیس کی بیٹی کو ہی نیل کے حوالے کر دیا جائے اور اسے زیورات سے سجانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ چنانچہ ہورشیس کی بیٹی کو جگا کر لے آئے اور پادری نے اپنے ہاتھوں اسے دریا میں پھینک دیا۔ یہاں سے یہ داستان یوں آگے چلی کہ بیٹی کے صدمے نے ہورشیس کے دل و دماغ کو معاف کر دیا۔ یہ بیٹی اس کی اکلوتی اولاد تھی، اس پر وہم طاری ہونے لگا، جن میں ایک یہ تھا کہ ان لوگوں نے اس لڑکی یعنی روزی کو قربانی سے بچانے کے لیے خود غائب کیا ہے اور اس کی بیٹی کو مروا ڈالا ہے۔ ہورشیس اپنے مذہب کو بھول ہی گیا اور اس کی جگہ انتقام کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ بیٹی کے صدمے کے ساتھ یہ چوٹ بھی کچھ کم نہ تھی کہ اس کے بڑے ہی قیمتی زیورات بھی ضائع ہو گئے تھے۔ ہورشیس کی بستی سے تقریباً 3 میل دور رومی فوج کی ایک چوکی تھی جس میں افسر، ایک عہدیدار اور چند ایک سپاہی رہتے تھے۔ شاہ ہرقل کو بڑی اچھی طرح احساس ہو گیا تھا کہ مصر کے لوگ اس کے حق میں نہیں رہے۔ وجہ بڑی صاف تھی جس کا تفصیلی ذکر پہلے ایک باب میں آ گیا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ اس نے جو سرکاری عیسائیت رائج کی تھی اسے لوگ قبول نہیں کر رہے تھے۔ لڑکی کی قربانی کو تو اس نے قتل جیسا جرم قرار دے دیا تھا، پھر بھی قبطی عیسائی چوری چھپے لڑکیوں کی قربانی دے رہے تھے۔ لوگوں پر دہشت طاری رکھنے کے لیے اور لڑکی کی قربانی روکنے کے لیے ہرقل نے مصر کے دیہاتی اور دور دراز علاقوں میں بھی چھوٹی بڑی چوکیوں کی صورت میں اپنی فوج پھیلا رکھی تھی۔ ان چوکیوں کے فوجی اپنے اپنے علاقے میں گشت کرتے رہتے اور لوگوں کو ڈراتے رہتے تھے۔ ہورشیس کی بستی سے کچھ دور ایسی ہی چوکی تھی جس کے فوجی اکثر اس بستی میں گشت کے لیے آتے رہتے تھے۔ ہورشیس کو اس چوکی کا خیال آیا تو اس کے اندر انتقام کی جو آگ سی لگ رہی تھی وہ بہت بڑا شعلہ بن گئی اور وہ اس چوکی کی طرف چل پڑا۔ چوکی پر جا کر چوکی کے کمانڈر سے ملا اور اسے بتایا کہ ان کے پادری نے اس کی بیٹی کو اس کی مرضی کے خلاف زبردستی گھر سے اٹھا کر دریا میں پھینک دیا ہے۔ رومی افسر غصے سے بھڑک اٹھا اور پادری اور دیگر ذمہ دار افراد کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہورشیس نے اسے روک لیا اور کہا کہ وہ یہ کارروائی اس طرح کرے کہ یہ ظاہر نہ ہو کہ ہورشیس نے مخبری کی ہے۔ ہورشیس کو ڈر یہ تھا
کہ بستی والوں کو صحیح بات کا علم ہو گیا تو اسے اور اس کی بیوی کو قتل کر دیں گے۔ ہورشیس نے یہ بھی کہا کہ وہ گھر پہنچ جائے تو کچھ دیر بعد فوجی آئیں اور ہورشیس کے ساتھ اس طرح بات کریں جیسے وہ اپنی بیٹی کی قربانی کا مجرم ہو۔ رومی افسر بات سمجھ گیا اور ہورشیس کو واپس بھیج دیا۔ ہورشیس نے اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ دن آدھے سے کچھ زیادہ گزر گیا تھا۔ ہورشیس کی بستی کے لوگوں نے دوڑتے گھوڑوں کے ٹاپ سنے جو بستی کی طرف بڑھے آ رہے تھے۔ یہ کوئی بڑی بستی نہیں تھی، 20-25 مکانوں کی چھوٹی سی آبادی تھی۔ لوگ گھروں سے نکل کر باہر آ گئے۔ انہوں نے گھوڑوں کو اور سواروں کو بھی پہچان لیا۔ یہ ان کے اپنے فوجی تھے جو گشت پر آتے رہتے تھے اور بستی کے لوگوں کے ساتھ گپ شپ بھی لگایا کرتے تھے۔ ان میں ایک افسر، ایک جوان سال عہدیدار اور کم و بیش 20 سپاہی تھے۔ قریب آ کر انہوں نے بستی کو گھیرے میں لے لیا۔ افسر نے اعلان کیا کہ کوئی مرد یا عورت بھاگنے کی کوشش نہ کرے اور تمام لوگ باہر آ جائیں۔ بستی کے لوگوں پر خوف طاری ہو گیا۔ یہ سب قبطی عیسائی تھے اور اپنے بادشاہ ہرقل کی سرکاری عیسائیت کے خلاف تھے، اور یہ لوگ لڑکی کی قربانی میں بھی یقین رکھتے تھے۔ انہیں ڈرنا ہی چاہیے تھا۔ ہورشیس کون ہے؟ رومی افسر نے کہا۔ جو کوئی بھی ہے سامنے آ جائے۔ ہورشیس آگے ہو گیا۔ افسر گھوڑے سے اتر آیا اور اس نے اپنے سوار سپاہیوں سے بھی کہا کہ گھوڑوں سے اتر آئیں، اور گھوڑے ایک جگہ کھڑے کر کے بستی کے ارد گرد پھیلے رہیں۔ کیا گزشتہ رات تم نے اپنی بیٹی کو قربانی کے لیے دریا میں پھینکا تھا؟ رومی افسر نے پوچھا۔ ہورشیس نے تو انکار ہی کرنا تھا، کیونکہ یہ پہلے طے ہو چکا تھا کہ یہ ظاہر نہیں ہونے دیا جائے گا کہ یہ مخبری ہورشیس نے کی ہے۔ رومی افسر نے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ اپنے طور پر تفتیش کر رہا ہے، ہورشیس سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو سامنے لائے۔ میں ابھی تمہارا جھوٹ ثابت کر دوں گا، رومی افسر نے کہا۔ میں جانتا ہوں تمہاری ایک ہی بیٹی تھی۔ میں کسی شک پر نہیں آیا، پورے یقین کے ساتھ آیا ہوں۔ اگر تم سچے ہو تو اپنی بیٹی کو سامنے لاؤ، میں تمہیں مہلت بھی دے دیتا ہوں۔ چند منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ 16-17 سال عمر کی ایک بڑی ہی خوبصورت لڑکی دوڑی آئی اور رومی افسر کے سامنے جا کر اس نے کہا کہ میں ہوں ان کی بیٹی۔ میں گھر میں نہیں تھی، لڑکی نے کہا۔ میں لڑکیوں کے ساتھ کسی دوسرے گھر کی چھت پر کھڑی دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک آدمی دوڑا آیا، اس نے مجھے بتایا کہ آپ لوگ میرے باپ پر یہ الزام عائد کر رہے ہیں کہ اس نے مجھے نیل کی نظر کر دیا ہے۔ میرا باپ اس لیے پریشان ہو گیا تھا کہ میں گھر میں نہیں تھی۔ رومی افسر مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں طنز تھی، جیسے وہ جان گیا ہو کہ اسے بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ اس نے ویسے ہی ایک آدمی کی طرف اشارہ کر کے اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا کہ یہ لڑکی کس کی بیٹی ہے؟ ہورشیس کی، اس آدمی نے نڈر ہو کر جواب دیا۔ رومی افسر نے اور ایک آدمی کو اپنے پاس بلا کر یہی سوال پوچھا۔ میں حیران ہوں، آپ پوچھ کیا رہے ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنا بھی نہیں جانتے کہ یہ بیٹی کس کی اور فلاں بچہ کس کا ہے؟ سب جانتے ہیں کہ یہ ہورشیس کی بیٹی ہے اور اس کا نام اینی ہے۔ رومی افسر بستی کے تمام لوگوں سے مخاطب ہوا اور یہی سوال پوچھا۔ بستی کی ساری آبادی نے بیک زبان جواب دیا کہ یہ ہورشیس کی بیٹی ہے۔ رومی افسر کو معلوم نہیں تھا کہ ان لوگوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں یہ طے کر لیا ہے اور یہ لوگ جان گئے ہیں کہ ہورشیس کی بیٹی کی قربانی کی خبر کسی غدار نے فوجیوں تک پہنچا دی ہے، اور اگر اس افسر نے ثابت کر دیا کہ یہ خبر صحیح ہے تو کوئی بعید نہیں کہ یہ بستی کو ہی آگ لگا دے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ہرقل اور اس کے مقرر کیے ہوئے اسقف اعظم قیرس کے دلوں میں ان لوگوں کے لیے ذرا سا بھی رحم نہیں تھا جو ان کی سرکاری عیسائیت کے خلاف تھے۔ رومی افسر چکرا گیا۔ اسے شک ہوا کہ ہورشیس کسی ذاتی وجہ کی بنا پر اسے بستی والوں کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ اس نے بڑے غصے کے عالم میں ہورشیس کو بازو سے پکڑا اور ایک طرف لے گیا۔ تمہارے دل میں جو بدماشی ہے وہ فوراً بتا دو، رومی افسر نے کہا۔ نہیں بتاؤ گے تو یہی سب کے سامنے تمہارا سر اڑا دیا جائے گا۔ سچ بولوں گا تو یہ لوگ میرا سر اڑا دیں گے، ہورشیس نے سرگوشی میں جواب دیا۔ میں سچ ہی بتاؤں گا، لیکن ان لوگوں سے مجھے بچانا آپ کا کام ہے۔ تم سچ بولو، رومی افسر نے کہا۔ ہورشیس نے بتا دیا
کہ یہ اس کی بیٹی نہیں اور یہ فلاں شخص کی بیٹی ہے، اور اس نے لڑکی کی ماں کا نام بھی بتا دیا۔ یہ بستی دریائے نیل کے کنارے پر آباد تھی۔ وہاں کنارہ خاصا اونچا اور چٹانی تھا، وہیں سے دریا مڑتا تھا، اور پاٹ تنگ تھا، اس لیے وہاں دریا گہرا بھی تھا اور اس کا جوش و خروش بھی زیادہ تھا۔ لڑکیوں کی قربانی اسی کنارے سے لڑکی کو دھکا دے کر دی جاتی تھی۔ جس لڑکی کی قربانی دی جاتی تھی اسے نیل کی دلہن کہا جاتا تھا، اور اسے ایک مقدس آسمانی مخلوق سمجھ کر یاد کیا جاتا تھا۔ رومی افسر نے لڑکی کے باپ کو اور اس کی ماں کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ یہ کس کی بیٹی ہے۔ دونوں نے جواب دیا کہ یہ ہورشیس کی بیٹی ہے۔ ان لوگوں کے مذہبی جذبے کا یہ علم تھا کہ لڑکی کی ماں نے رومی افسر کو ایک دو باتیں بڑے غصے میں کہہ ڈالیں، اور یہ بھی کہا کہ تم لوگ ہمیں ذلیل و رسوا کرنے آتے جاتے ہو۔ رومی افسر نے سچ معلوم کرنے کے لیے ایک انوکھی ترکیب سوچ لی۔ اس نے لڑکی کو بازو سے پکڑا اور دریا کے بلند کنارے پر جا کھڑا ہوا۔ وہ سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ لڑکی کو کنارے سے ذرا نیچے رکھیں اور اس کے دائیں بائیں کھڑے رہیں۔ وہ خود لوگوں سے مخاطب ہوا۔ میں اس لڑکی کو دریا میں پھینک رہا ہوں، رومی افسر نے کہا۔ اگر اس کی ماں اسے بچانا چاہتی ہے تو اسے اپنے ساتھ لے جائے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کی ماں اور لڑکی کے باپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ میں تمہیں سوچنے کی مہلت دیتا ہوں، کوئی جلدی نہیں، اچھی طرح سوچ لو۔ لڑکی دریا کے کنارے کھڑی تھی۔ رومی فوج کے دو سپاہی اس کے قریب کھڑے تھے، اور رومی افسر بستی کے لوگوں اور لڑکی کے درمیان بڑے آرام سے ٹہلنے لگا۔ اس نے بڑی اچھی ترکیب سوچی تھی۔ کوئی ماں برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کی اولاد کو اس کی آنکھوں کے سامنے اتنے پرشور دریا میں پھینک دیا جائے۔ ہورشیس اور اس کی بیوی کے جذبات سگے ماں باپ والے تو ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ توقع یہی تھی کہ لڑکی کی سگی ماں اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے دوڑی آئے گی، مگر وہاں جو ہوا اس کی تو کسی کو توقع تھی ہی نہیں۔ ہوا یہ کہ بستی کے ایک پہلو سے ایک گھوڑا سرپٹ دوڑتا نکلا۔ سب نے ادھر دیکھا۔ گھوڑ سوار رومی فوج کی اس پارٹی کا عہدیدار تھا۔ اس کا رخ لڑکی کی طرف تھا، فاصلہ بہت ہی تھوڑا تھا۔ اینی ہوشیار، گھوڑ سوار نے پرجوش آواز میں کہا۔ لڑکی نے ادھر دیکھا۔ سوار سرپٹ دوڑتے گھوڑے سے لڑکی کی طرف جھکا اور دایاں بازو اس کی طرف پھیلایا۔ لڑکی نے دونوں بازو پھیلا دیے۔ کسی کو کچھ سوچنے کی مہلت ہی نہ ملی۔ دونوں سپاہی جنہیں ان کے افسر نے لڑکی کے پہرے پر کھڑا کر دیا تھا کچھ سمجھ گئے اور دونوں گھوڑے کے آگے آ گئے، لیکن گھوڑا ان تک پہنچ چکا تھا۔ اس نے دونوں کو ایسی ٹکر ماری کہ ایک تو لڑکتا ہوا دریا میں جا گرا اور دوسرا دوسری طرف گرا۔ اس میں اٹھنے کی ہمت ہی نہیں رہی۔ گھوڑے کی رفتار اور تیز ہو گئی، اور جب گھوڑا آگے نکلا تو لڑکی کنارے پر نہیں تھی بلکہ سوار کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، اور اس نے دونوں بازو سوار کی کمر کے گرد لپیٹ لیے تھے۔ فوجیوں کے گھوڑے ایک طرف کھڑے تھے۔ ان کے افسر نے تعاقب کا حکم دیا، لیکن تعاقب محض بیکار تھا۔ یہ سب کچھ چند سیکنڈ میں ہو گیا۔ فوجی اپنے گھوڑے کی طرف دوڑے، کود کر سوار ہوئے اور اپنے عہدیدار کے پیچھے گھوڑے دوڑا دیے۔ عہدیدار کا گھوڑا بھی فوجی گھوڑا تھا اور وہ خاصی دور نکل گیا تھا۔ تعاقب اس لیے بیکار تھا کہ آگے علاقہ کچھ پہاڑی اور زیادہ تر جنگلاتی تھا۔ عہدیدار کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے گھوڑے کے ٹاپ سنائی دے رہے تھے جو اس کی رفتار کے ساتھ دور ہٹتے جا رہے تھے۔ سپاہی کچھ دور تک گئے اور ناکام لوٹ آئے۔ اس فوجی عہدیدار کا نام بن سامر تھا۔ جوان سال اور بڑا ہی خبرو آدمی تھا۔ وہ جب گشت پر نکلتا تھا تو اس بستی میں ضرور آتا تھا۔ ایک بار اینی اور بن سامر کا آمنا سامنا ہو گیا۔ جگہ ایسی تھی جہاں اور کوئی نہ تھا۔ بن سامر نے اینی کا راستہ روک لیا۔ اینی مسکراتے مسکراتے سنجیدہ ہو گئی اور اس کے معصوم اور بھولے بھالے چہرے پر خوف کے آثار آ گئے۔ تم فوجی ہو نا؟ اینی نے کہا۔ تم سمجھتے ہو کہ جو چاہو کر سکتے ہو؟ ہم لوگوں پر یہی الزام کافی ہے کہ ہم قبطی ہیں اور بادشاہ کے مذہب کو نہیں مانتے۔ تم مجھے زبردستی اٹھا لے جاؤ گی۔ بن سامر پر رومانی موڈ طاری تھا۔ اس نے اینی کی یہ بات سنی تو اینی کی طرح اس کے چہرے پر بھی سنجیدگی آ گئی۔ وہ ایک طرف ہو گیا۔ اینی شاید بن سامر کے چہرے کے بدلے ہوئے تاثر سے متاثر ہو گئی۔ بن سامر نے اسے راستہ دے دیا تھا۔
اسے بھاگ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ وہیں کھڑی رہی۔ میں تمہارے نام سے بھی واقف ہوں اینی، بن سامر نے کہا۔ تمہیں دور دور سے دیکھتا رہا ہوں۔ میری نیت بد ہوتی تو تمہیں اٹھوا لینا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ میں تمہارے ماں باپ کو حکماً اپنی چوکی پر بلوا سکتا تھا، تم بھی دوڑی آتی۔ بن سامر جذباتی ہوتا چلا گیا اور اینی پر جیسے سحر طاری ہو گیا تھا۔ وہ بن سامر کی پرکشش شخصیت میں تحلیل ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس پہلی ملاقات کے بعد اینی کئی بار بن سامر سے ملی۔ بن سامر نے اینی کو عملاً یقین دلا دیا تھا کہ وہ اینی کی عصمت کا لٹیرا نہیں، محافظ ہے۔ میں تمہیں راز کی ایک بات بتانا چاہتا ہوں اینی، ایک ملاقات میں بن سامر نے اینی سے کہا۔ اب مجھے تم پر اعتبار آ گیا ہے، تم میرے راز کو اپنا ایک بڑا ہی نازک راز سمجھو گی۔ میں قبطی عیسائی ہوں، لیکن ظاہر یہ کر رکھا ہے کہ میں شاہ ہرقل اور قیرس کی عیسائیت کا پیروکار ہوں، لیکن میں کسی لڑکی کو نیل کی دلہن بنانے کو گناہ سمجھتا ہوں۔ میں قیرس کو اسقف اعظم نہیں مانتا، ہمارا اسقف اعظم بنیامین ہے، وہ لڑکی کی قربانی کے سخت خلاف ہے۔ بن سامر اور اینی عیسائی تھے، وہ جب چاہتے شادی کر سکتے تھے، لیکن بن سامر نے اپنا اخلاقی فرض سمجھا کہ اینی کے والدین سے اجازت لے لے۔ ایک روز اس نے اینی کے والدین کے ساتھ بات کی، دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور خاموش رہے۔ آخر اینی کے باپ نے کہا کہ وہ اینی کو جواب دے گا اور اینی بن سامر کو بتا دے گی۔ اگلے ہی روز بن سامر گشت کے بہانے آیا اور اینی باہر جا کر اسے ملی۔ نہیں بن سامر، اینی نے بن سامر کو اپنے باپ کا جواب سنا دیا۔ نہ میرا باپ رضامند ہے نہ ماں، وہ کہتے ہیں کہ فوجی قابل اعتماد نہیں ہوا کرتے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ فوجی سرکاری عیسائیت کے پیروکار ہوتے ہیں۔ کیا تم نے انہیں بتایا نہیں؟ بن سامر نے پوچھا۔ بتایا ہے، اینی نے جواب دیا۔ میں نے بتایا ہے کہ بن سامر قبطی عیسائی ہے اور بنیامین کو اپنا اسقف اعظم مانتا ہے۔ باپ نے کہا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، کوئی فوجی کسی دوسری عیسائیت کا پیروکار نہیں ہو سکتا۔ باپ نے یہ بھی کہا کہ اب تم بن سامر سے ملنا چھوڑ دو۔ تمہارا اپنا فیصلہ کیا ہے؟ بن سامر نے پوچھا۔ میرا کوئی اور فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا، اینی نے جواب دیا۔ میں نے اپنے دل کو مذہب کا اور مذہب کے فرقوں کا پابند رکھا ہی نہیں۔ اپنے والدین کا فیصلہ بدلنے کی کوشش کروں گی، وہ نہ مانے تو میں تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ اینی ابھی اپنے والدین کا فیصلہ بن سامر کے حق میں کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن والدین مان نہیں رہے تھے۔ اتنے میں یہ واقعہ ہو گیا۔ بن سامر نے دیکھا کہ اینی کو ہورشیس کی بیٹی بنا کر اس کے افسر کے سامنے کھڑا کر دیا گیا ہے، تو بن سامر خاموش رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اینی کس کی بیٹی ہے۔ پھر رومی افسر نے اینی کو دریا کے اونچے کنارے پر کھڑا کر کے اعلان کیا کہ اس لڑکی کے جو بھی ماں باپ ہیں وہ آگے آ جائیں، ورنہ لڑکی کو دریا میں پھینک دیا جائے گا۔ بن سامر کو یہ خطرہ صاف نظر آنے لگا کہ لڑکی کے اصل والدین سامنے نہیں آئیں گے اور ہورشیس سچ نہیں بولے گا، اور رومی افسر اینی کو نیل میں دھکیل دے گا۔ بن سامر اس طرح بستی کے اندر چلا گیا کہ اسے کوئی دیکھ نہ سکا۔ اس کا گھوڑا بستی کے باہر تھا۔ سب کی نظروں سے اوجھل ہو کر بن سامر دوڑ کر اپنے گھوڑے تک پہنچا، کود کر سوار ہوا، اور پیشتر اس کے کہ کوئی سنبھل اور دیکھ سکتا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ بن سامر اینی کو لے اڑا اور پیچھے تڑپتا ہوا ایک سپاہی رہ گیا۔ دوسرا سپاہی دریا میں ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ رومی افسر غصے سے باولا ہونے لگا۔ اس نے ہورشیس اور اس کی بیوی کو دیکھا۔ ان کے چہروں پر رنج یا افسوس کا کوئی خاص تاثر نہیں تھا۔ اس افسر کے لیے یہ معلوم کرنا کہ اینی کس کی بیٹی تھی بہت ہی مشکل تھا، لیکن جس ماں اور جس باپ کی وہ بیٹی تھی، وہ کیسے برداشت کر لیتے کہ ان کی بیٹی کو ایک فوجی لے گیا ہے۔ اینی کا باپ افسر کے پاس آیا اور اسے پوچھا کہ یہ گھڑ سوار کون تھا جو اس کی بیٹی کو لے گیا ہے۔ صحیح بات سامنے آ گئی۔ رومی افسر نے غصے میں حکم دیا کہ بستی کو آگ لگا دو۔ لوگ تڑپ اٹھے اور سب نے واویلا بپا کر دیا۔ رومی افسر نے انہیں خاموش کرایا اور کہا کہ کوئی ایک آدمی بات کرے۔ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ سب ان پڑھ اور پسماندہ ہیں، مذہب کے معاملات کو نہیں سمجھتے۔
انہیں پادری جو بات کہتے ہیں وہ اسی کو صحیح مان لیتے ہیں۔ کوئی ماں باپ اپنی نوجوان اور کنواری بیٹی کو دریا میں پھینک دینا برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ مذہبی پیشواؤں کا عقیدہ ہے، اور وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ نیل کو ایک عرصے بعد لڑکی نہ دو تو یہ لوگوں کے لیے قہر اور غضب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ میں بھی تمہاری طرح عیسائی ہوں، رومی افسر نے کہا، اور میں قبطی بھی ہوں، لیکن لڑکی کی قربانی کو میں ظلم اور بہت بڑا گناہ سمجھتا ہوں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا تھا، پھر ہم کس طرح مان لیں کہ ایک لڑکی کی جان لینا عیسائیت میں جائز ہے؟ حضرت عیسیٰ نے کوڑھیوں کو شفا بخشی تھی، اور انہوں نے پیار اور محبت کا راستہ دکھایا تھا۔ کیا تم نہیں جانتے ہمارا خدا کون ہے؟ ہمارا خدا وہ ہے جو ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دکھایا تھا۔ یہ دریا ہمارا خدا نہیں ہو سکتا، اور یہ وصف خدا کا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ ایک معصوم انسان کی جان لے کر خوش ہوتا ہوگا۔ پھر ہمیں یہ بتا، ایک آدمی نے پوچھا، کیا ہم وہ عیسائیت قبول کر لیں جو ہمارے بادشاہ ہرقل نے رائج کی ہے؟ رومی افسر اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ وہ ہرقل کی فوج کا افسر تھا اور اس کی وفاداری ہرقل کے ساتھ تھی۔ اگر وہ یہ کہتا کہ ہرقل والی عیسائیت صحیح نہیں اور اس کی مخبری ہو جاتی تو اس کی سزا موت سے کم نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے صرف یہ کہا کہ لڑکی کی قربانی قتل جیسا جرم ہے اور اس کی سزا موت ہے۔ اس نے ہورشیس سے پوچھا کہ اس نے جھوٹ کیوں بولا تھا۔ میری یہی ایک بیٹی تھی، ہورشیس نے کہا۔ ان لوگوں نے بڑے پادری کے حکم سے اسے دریا میں پھینک دیا۔ میں اس کوشش میں تھا کہ بستی والوں کو پتہ نہ چلے کہ میں نے مخبری کی ہے، لیکن یہ دیکھ کر کہ آپ بستی کو جلا دینے کا حکم دے رہے ہیں تو میں سچ بول رہا ہوں۔ میں بستی کو نظر آتش ہونے سے بچانا چاہتا ہوں۔ اگر بستی والے مجھے غداری کی سزا دینا چاہیں تو مجھے وہ سزا قبول ہے۔ یہ خوف دل سے نکال دو، رومی افسر نے کہا۔ میری موجودگی میں تمہیں کوئی سزا نہیں دے سکتا۔ میں تم سب کی تعریف کرتا ہوں کہ تم میں اتحاد اور اتفاق ہے۔ میں تمہارا یہ اتحاد قائم رکھنا چاہتا ہوں۔ تمہاری بستی کو کوئی نہیں جلائے گا، لیکن اس بستی میں سے کسی لڑکی کی قربانی دی گئی ہے تو پھر میرا رویہ وہی ہوگا جو شاہ ہرقل کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہم اپنے بڑے پادری کے حکم کے پابند ہیں، ایک آدمی نے کہا۔ رومی افسر نے ان لوگوں سے معلوم کر لیا کہ بڑا پادری کہاں رہتا ہے اور اس کے ساتھ اس قسم کی کارروائیوں میں کون کون ہوتا ہے۔ لوگوں نے رومی افسر کو یہ ساری معلومات دے دیں۔ ہورشیس نے ماہی گیروں کے سردار کا نام بھی بتا دیا۔ رومی افسر نے اسی وقت وہاں سے اپنے سپاہیوں کو اکٹھا کیا اور اس بستی کی طرف گھوڑوں پر سوار ہو کر چلا گیا جس میں بڑا پادری رہتا تھا۔ پادری وہاں مل گیا۔ اس کے 3-4 چیلے بھی اس بستی میں رہتے تھے۔ ان سب کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسی رات رومی افسر اس بستی میں پہنچا جہاں ماہی گیروں کا سردار بابا رہتا تھا، اسے بھی گرفتار کر لیا گیا۔ دوسرے دن رومی افسر چند ایک گھوڑ سوار سپاہیوں کے ساتھ پھر اس بستی میں جا پہنچا جہاں لڑکی کی قربانی دی گئی تھی۔ اب اس کے ساتھ فوج کا ایک بڑا افسر بھی تھا۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ بڑا پادری، پادری کے 3-4 ساتھی اور ماہی گیروں کا بابا بھی تھا۔ یہ سب زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے اور ان کے پیروں میں بیڑیاں تھیں۔ بستی کی ساری آبادی کو باہر نکال لیا گیا۔ زنجیروں میں بندھے ہوئے ملزموں کو دریا کے اونچے چٹانی کنارے پر کھڑا کر دیا گیا۔ انہیں غور سے دیکھو، بڑے فوجی افسر نے لوگوں سے کہا اور پوچھا، کیا یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے پہلے ایک لڑکی کو یہاں سے دریا میں پھینکا تھا اور پھر ہورشیس کی بیٹی کو بھی دریا میں پھینک دیا تھا؟ یہی ہیں، یہ ہورشیس کی آواز تھی۔ یہی ہیں، 2-3 اور آوازیں اٹھیں۔ سب بولو، فوجی افسر نے کہا۔ ہاں یہی ہیں، ساری آبادی بول اٹھی۔ افسر نے سر سے اشارہ کیا۔ سپاہی مجرموں کی طرف دوڑے، ان کی زنجیریں اور بیڑیاں اتار لیں اور پھر دریا کے اونچے کنارے پر کھڑا کر دیا۔ دوسرے کئی ایک سپاہیوں کے پاس تیر اور کمانیں تھیں۔ اپنے افسر کے اشارے پر انہوں نے کمانوں میں تیر ڈالے اور دوسرے ہی لمحے یہ تیر مجرموں کے جسموں میں داخل ہو چکے تھے۔ ان میں سے کچھ اس طرح گرے کہ بلند کنارے سے دریا میں جا پڑے اور 1-2 کنارے سے ہٹ کر گرے،
انہیں سپاہیوں نے پاؤں کی ٹھوکروں سے دریا میں پھینک دیا۔ اس وقت بن سامر اور عینی وہاں سے بہت دور ریگستان میں جا رہے تھے۔ عینی بن سامر کے پیچھے گھوڑے پر بیٹھی تھی۔ مجھے صرف اپنے ماں باپ کا خیال آتا ہے، عینی کہہ رہی تھی۔ رومی فوجی انہیں مار ڈالیں گے۔ کچھ تو قربانی دینی پڑتی ہے عینی، بن سامر نے کہا۔ میرے بھی ماں باپ ہیں، اور یہ بھی دیکھو کہ میں نے اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈال دیا ہے۔ میں جب پکڑا جاؤں گا تو مجھے جلاد کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ایک تو میں نے فوجی قانون کی خلاف ورزی کی ہے اور فوج کے 2 سپاہیوں کو مار آیا ہوں۔ وہ جو 2 سپاہی میرے گھوڑے کے آگے آ گئے تھے وہ زندہ نہیں رہے ہوں گے۔ اب پیچھے نہ دیکھو، آگے کا خیال کرو۔ میں تمہیں قبطی عیسائیوں کے بڑے پادری بنیامین کے پاس لے جا رہا ہوں، وہ کوئی راستہ دکھا دے گا۔ بن سامر کو بنیامین کے ٹھکانے کا علم تھا۔ پچھلے باب میں بیان ہو چکا ہے کہ بنیامین شہروں اور بستیوں سے بہت دور دشوار گزار ریگستان میں ایک ایسی جگہ روپوش تھا جس کے ارد گرد ریت اور مٹی کے ٹیلے اور نشیب و فراز تھے۔ بن سامر کو یہ ٹھکانہ اس طرح معلوم تھا کہ وہ بنیامین ہی کی ایک خفیہ تنظیم کا آدمی تھا۔ ہرقل نے قیرس نام کے ایک بڑے ہی پادری کو اپنی بنائی ہوئی عیسائیت کا اسقف اعظم بنا دیا اور اسے کلی اختیارات دے دیے تھے کہ وہ ظلم اور درندگی کے ذریعے سرکاری عیسائیت لوگوں سے منوائے۔ قیرس نے کسی ایسے پادری کو زندہ نہیں رہنے دیا تھا جس نے اس کی اور ہرقل کی عیسائیت قبول نہیں کی تھی۔ انہیں صرف مار ہی نہیں ڈالا تھا بلکہ ایسی اذیتیں دی تھیں کہ وہ مرتے بھی نہیں تھے اور جیتے بھی نہیں تھے۔ مثلاً اپنے مخالف کے کپڑے اتار کر اور لٹا کر اس کے جسم پر دہکتے ہوئے انگارے یا جلتی ہوئی مشعلیں رکھ دی جاتی تھیں، اور پھر اسے کہا جاتا تھا کہ وہ ہرقل کی عیسائیت کو قبول کر لے اور اسی عیسائیت کو گرجوں میں رائج کرے۔ یہ تو سرکاری کارروائیاں تھیں جو کھلم کھلا کی جاتی تھیں تاکہ لوگوں کے دلوں پر دہشت طاری ہو جائے۔ لیکن بنیامین نے ایک خفیہ تنظیم بنا لی تھی جس میں عیسائیت کے عالم بھی تھے اور بن سامر جیسے دلیر اور نڈر فوجی بھی تھے جو اپنی جان پر کھیل جانے کو ایک کھیل ہی سمجھتے تھے۔ بن سامر اسی تنظیم کا جانباز تھا، اسے بنیامین کے ہاں ہی پناہ مل سکتی تھی۔ بن سامر اور عینی کو ایک رات اور راستے میں گزارنی پڑی اور اگلے روز وہ بنیامین کے پاس پہنچ گئے۔ کیا کر آئے بن سامر؟ بنیامین نے پوچھا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ اپنے عقیدے کے لیے تو کچھ نہیں کیا، بن سامر نے جواب دیا۔ اپنی ذات اور اپنے جذبات کے لیے بہت بڑا خطرہ مول لیا ہے۔ اس نے بنیامین کو ساری بات سنا دی۔ کوئی برا نہیں کیا، بنیامین نے کہا۔ تم نے اپنی محبت اور اس لڑکی کی جان بچانے کے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے۔ تمہیں چھپ کر رہنا پڑے گا۔ رہوں گا تو میں چھپ کر ہی، بن سامر نے کہا، لیکن میں بیکار نہیں بیٹھوں گا۔ میں شاہی عیسائیت کے خلاف کچھ نہ کچھ کرتا رہنا چاہتا ہوں۔ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ بنیامین نے کچھ عالمانہ سی باتیں شروع کر دی۔ قابل احترام اسقف، بن سامر نے کہا، میرے پاس اتنا علم نہیں کہ آپ کی یہ باتیں سمجھ سکوں۔ مجھے صرف یہ بتائیں کہ صحیح عقیدے کو لوگوں میں پھیلانے کے لیے کسے قتل کرنا ہے، اور کوئی اپنا دشمن بتائیں جس سے آپ کو بہت ہی خطرہ ہو اور میں جا کر اسے قتل کر دوں۔ ابھی تم خود قتل ہونے سے بچو، بنیامین نے کہا۔ تم فوجی قانون کے مطابق جو جرم کر کے آئے ہو اس کی سزا تم جانتے ہی ہو کیا ہے۔ ابھی اپنے آپ کو روپوش رکھو، کچھ عرصے بعد میں تمہارا حلیہ بدل کر تمہیں اصل مقصد کے لیے استعمال کروں گا۔ میں ایک بات سمجھتا ہوں، بن سامر نے کہا۔ ہرقل کو عیسائیت کی توہین کی جو سزا ملی ہے اس سے اس نے عبرت حاصل نہیں کی۔ شام کا اتنا بڑا ملک اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہے اور اس کی آدھی سے زیادہ فوج مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ مری ہے، اور اس وقت جو فوج اس کے پاس ہے اس پر عرب کے مسلمانوں کی ایسی دہشت طاری ہے کہ کوئی مذاق میں ہی کہہ دے کہ مسلمان مصر پر بھی حملہ کریں گے تو ہمارے فوجیوں کے رنگ پیلے پڑ جاتے ہیں۔ مذہب کی توہین جس نے بھی کی اسے ایسی ہی سزا ملی، بنیامین نے کہا۔ اسلام کی طرح عیسائیت بھی ایسا مذہب ہے جس پر خدا نے کتاب نازل کی ہے۔ ہرقل نے شہنشاہیت کے نشے میں اس مقدس کتاب کی خلاف ورزی کی ہے۔ مجھے نظر آ رہا ہے
کہ مصر بھی ہرقل کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ مذہب کو فرقوں میں بانٹ دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ کیا مسلمان مصر پر چڑھائی کریں گے؟ بن سامر نے پوچھا۔ اب تک کر چکے ہوتے، بنیامین نے کہا، لیکن مسلمانوں پر قحط کا ایسا عذاب نازل ہوا ہے کہ سارے عرب میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ مجھے وہاں کی خبریں ملتی رہتی ہیں۔ قحط ختم ہونے تک تو مسلمان فوج کشی کی سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسقف اعظم بن سامر نے کہا، ایک بات دل میں آتی ہے، مسلمان جب کبھی مصر پر حملہ کریں گے تو ہمیں ان کے خلاف لڑنا پڑے گا، لیکن میں سوچتا ہوں کہ جس طرح مسلمان ہرقل کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اسی طرح وہ ہمارا بھی دشمن ہے۔ کیا ہمیں ہرقل کی وفاداری کرنی چاہیے؟ یہ مسئلہ میرے سامنے آ چکا ہے، بنیامین نے کہا۔ شام سے 3 مسلمان جاسوس میرے پاس آئے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو عیسائی ظاہر کیا تھا، لیکن میں نے ان کی اصلیت جان کر انہیں بتا بھی دیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ مسلمان لشکر مصر پر حملہ آور ہو تو عیسائی ہرقل کے خلاف حملے سے پہلے یا حملے کے دوران باغی ہو جائیں۔ ان کے خلیفہ اور سالاروں کا مقصد یہ ہے کہ پہلے ہرقل کو مصر سے نکالا جائے، اس کے بعد مسلمان اور عیسائی آپس کے معاملات طے کر لیں گے۔ تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی صورت میں قبطی عیسائی تماشائی بنے رہیں گے، لیکن یہ بھی سن لو کہ ابھی یہ میرا فیصلہ آخری فیصلہ نہیں، البتہ یہ فیصلہ ضرور ہے کہ قبطی عیسائی ہرقل کے وفادار نہیں ہوں گے۔ یہ تو بعد کی باتیں تھیں۔ بن سامر کو کچھ عرصے تک روپوش رہنا تھا۔ ایک لڑکی کو بھگا لے جانا ان کے ہاں کوئی جرم نہیں تھا۔ اصل جرم تو یہ تھا کہ بن سامر نے فوجی قانون توڑا اور 2 سپاہیوں کو مار گیا تھا۔ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اویس اور رابعہ کی شادی کر دی۔ یہ بیت المقدس کی بات ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ جانا چاہتے تھے تاکہ ان سے مصر پر حملے کی اجازت لیں، مگر ان کی روانگی سے پہلے ہی مدینہ سے پیغام آ گیا کہ خشک سالی نے ایسا قحط پیدا کر دیا ہے کہ لوگ مر رہے ہیں۔ اس کے بعد تو کسی کو ہوش ہی نہ رہی کہ قحط زدہ لوگوں کے پیٹ میں روٹی ڈالنے کے علاوہ کچھ اور بھی سوچ سکتے۔ قحط کی تباہ کاریاں تو 9 مہینے پورے جوش و خروش سے جاری رہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن سے تو جیسے مصر نکل ہی گیا تھا۔ قحط کی ضد میں تو صرف عرب آیا، لیکن قحط زدہ علاقوں کو خوراک مہیا کرنا عراق اور شام کے امراء کی ذمہ داری تھی۔ آخر انہیں یہ خبر پہنچی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابر رحمت برسا دیا ہے، تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ وہ تو مصر پر حملے کا ارادہ کیے ہوئے تھے۔ اویس رابعہ کے ساتھ ابھی بیت المقدس میں ہی تھا۔ اس کے دونوں جاسوس ساتھی بھی جو مصر جا کر بنیامین سے مل آئے تھے ابھی اس کے ساتھ ہی تھے۔ انہیں مختلف علاقوں سے بلایا گیا تھا کیونکہ یہ بہت ہی تجربے کار اور ذہین جاسوس تھے۔ انہیں اپنے اپنے لشکروں میں واپس چلے جانا چاہیے تھا، لیکن عرب کے قحط نے سارا نظام ہی تہہ بالا کر ڈالا تھا، اس لیے یہ تینوں جاسوس مجاہدین بیت المقدس میں ہی پڑے رہے۔ قحط کے بعد جب انتظامی حالات معمول پر آئے تو سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ تینوں مجاہدین کو ان کی اصل جگہوں پر واپس بھیج دیں۔ اویس حلب سے آیا تھا اور وہ رہنے والا ہی وہیں کا تھا، اس لیے اسے واپس حلب جانے کا حکم مل گیا۔ رابعہ جو قبول اسلام سے پہلے روزی ہوا کرتی تھی، مصر سے واپس آتے ہی اویس کے پیچھے پڑ گئی کہ وہ حلب اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے جانا چاہتی ہے۔ اویس اسے کہتا تھا کہ وہ اپنے والدین اور دوسرے قریبی عزیزوں سے ملنے کے لیے اتنی بےتابی نہ دکھائیں، کیونکہ وہ اسے دیکھ کر خوش نہیں ہوں گے اور اس کے قبول اسلام کو اچھی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ اویس بھی نو مسلم تھا۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی کہ جو سنتا وہ حیران ہوتا، یہ تو اس وقت کا ایک معمول تھا۔ غیر مسلم مسلمانوں کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر قبول اسلام کر لیتے تھے، لیکن اویس نے اسلام قبول کیا تو نہ جانے کیوں اس کے بھائی، باپ اور دوست اس کے دشمن ہو گئے تھے۔ صرف ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے، جو یہ ہو سکتی ہے کہ اویس غیر معمولی طور پر دلیر اور بے خوف تھا، اور اس کا جسم تو پھرتیلا تھا ہی، اس کے دماغ میں ایک خاص قسم کی مستعدی اور دانشمندی تھی۔ اس کے عزیزوں نے یہی سوچا ہوگا
کہ اتنا قیمتی اور ایسا جوان سال آدمی ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ اس نے رابعہ کو یہ صورتحال یاد دلائی تھی، اور یہ بھی کہ خود رابعہ نے اسے دھتکار دیا تھا۔ پہلے یہ بیان ہو چکا ہے کہ رابعہ جب روزی ہوا کرتی تھی تو اویس کو جب وہ رابن ہوا کرتا تھا دل و جان سے چاہتی تھی، لیکن رابن جب اویس بن گیا تو روزی نے اسے واضح الفاظ میں یہ کہہ کر دھتکار دیا تھا کہ وہ اب مسلمان ہو گیا ہے۔ اب وہ رابعہ سے کہتا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ رابعہ کے والدین اور رشتہ دار اسے بھی دھتکار دیں گے۔ رابعہ اسلام کے خلاف ہوا کرتی تھی، لیکن اویس اور اس کے دونوں ساتھیوں نے مصر میں اسے جس طرح نیل کی دلہن بننے سے بچایا اور پھر ایک پاکیزہ اور مقدس چیز سمجھ کر اپنے پاس رکھا، اس سے وہ اتنی متاثر ہوئی کہ دلی خوشی سے روزی سے رابعہ بن گئی۔ میں اپنے والدین سے ضرور ملوں گی، رابعہ اویس سے کہتی تھی۔ ایک تو وہ میرے والدین ہیں اور دوسرے میرا یہ ارادہ بھی ہے کہ انہیں قائل کروں گی کہ وہ بھی اسلام قبول کر لیں۔ اس نے یہ بات اویس سے 3-4 مرتبہ کہی تھی، اور ہر بار اویس اس کی یہ بات سن کر ہنس پڑتا تھا۔ اویس کی مجبوری تھی کہ اسے حلب واپس جانا پڑا، ویسے اس نے حلب کو دل سے اتار دیا تھا۔ رابعہ بہت ہی خوش تھی کہ وہ اپنے شہر اپنے ماں باپ کے پاس جا رہی ہے۔ حلب پہنچ کر اویس رابعہ کو اپنے ٹھکانے پر لے گیا۔ پہلے تو وہ غیر شادی شدہ مجاہدین کی طرح لشکر کے ساتھ رہتا تھا، لیکن اب بیوی ساتھ ہونے کی وجہ سے اسے لشکر کی طرف سے چھوٹا سا ایک مکان دے دیا گیا۔ اویس کو اپنے کسی بھی عزیز سے ملنے کا ذرا سا بھی شوق نہیں تھا، لیکن رابعہ نے اسے ضد کر کے تیار کر لیا کہ اس کے ماں باپ سے ملنے چلے۔ اویس اسے ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، اس شرط پر اس کے ساتھ چل پڑا کہ وہ باہر کھڑا رہے گا، اور اگر اس کے والدین پسند کریں گے تو وہ اندر جائے گا۔ والدین کے دروازے پر پہنچ کر اویس باہر کھڑا رہا، اور رابعہ بچوں کی سی شوخی کرتی اندر چلی گئی۔ گھر کے جس فرد نے بھی اسے دیکھا وہ حیران بعد میں ہوا، اس سے پہلے خوفزدہ ہوا کہ یہ ان کی روزی نہیں، اس کی روح یا بدروح ہے۔ روزی کو تو وہ مرا ہوا سمجھ بیٹھے تھے۔ وہ پاگل پن کی کیفیت سے شہر سے بھاگی تھی۔ 1 سال اور کچھ مہینے گزر گئے تھے، اب تو اس کی واپسی کی امید بھی ختم ہو گئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ رابعہ نے اپنے ماں باپ اور دیگر اہل خانے سے کہا۔ میں زندہ ہوں، بلکہ پہلے سے زیادہ زندہ ہوں۔ کیا تم واقعی زندہ ہو روزی؟ ماں نے بازو پھیلا کر اس کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں ماں، رابعہ نے کہا، روزی مر گئی ہے، میں اب رابعہ ہوں، میں مسلمان ہو گئی ہوں، میرا خاوند باہر کھڑا ہے، میں اسے اندر لاتی ہوں۔ رابعہ کی ماں کے پھیلے ہوئے بازو نیچے گر پڑے۔ اسے روزی کا قبول اسلام بہت برا لگا تھا۔ روزی نو عمر لڑکی تھی، اسے ابھی اتنا تجربہ حاصل نہیں ہوا تھا کہ چہرے سے کسی کا رد عمل محسوس کر سکتی۔ ویسے بھی وہ جذبات کے غلبے میں آ گئی تھی اور بہت خوش تھی۔ ماں اور دیگر اہل خانے کا رد عمل سمجھے بغیر وہ باہر کو دوڑی اور اویس کو بازو سے پکڑ کر اندر لے گئی۔ اویس اس خیال سے اس کے ساتھ چلا گیا کہ اس کے والدین نے اسے اندر لانے کی اجازت دے دی ہوگی۔ اویس اندر گیا تو اسے رابعہ کا باپ سامنے کھڑا نظر آیا۔ اویس نے اس کے ساتھ مصافحہ کرنے کے لیے دونوں ہاتھ آگے کیے، لیکن رابعہ کے باپ نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ رابعہ کی ماں نے اویس کو حقارت سے دیکھا اور منہ پھیر لیا۔ رابعہ کا ایک بڑا بھائی اور اس کی بیوی بھی گھر میں تھی، ان دونوں نے بھی اویس کے ساتھ ایسی ہی حقارت آمیز بے رخی کا مظاہرہ کیا۔ دیکھ لیا رابعہ، اویس نے کہا، کیا وہی نہیں ہوا جو میں کہتا تھا؟ انہیں بتاؤ میں تمہیں کہاں ملا تھا اور کس طرح تمہیں موت کے منہ سے نکالا تھا۔ ان لوگوں میں اتنا بھی اخلاق نہیں کہ اپنے داماد کے ساتھ وہ سلوک کریں جو دامادوں کا حق ہوتا ہے۔ ہم نے تمہیں اپنا داماد نہیں بنایا، رابعہ کے باپ نے کہا، تم خود گمراہ ہوئے تھے اور تم نے ہماری بیٹی کو بھی گمراہ کر دیا ہے۔ اب اس گھر میں تمہیں اچھے سلوک کا حق نہیں دے سکتے۔ رابعہ کا چہرہ غصے اور ندامت سے سرخ ہو گیا۔ اویس نے اسے کہا کہ وہ انہیں بتائے کہ لوگوں نے اسے دھوکے میں کہاں تک پہنچا دیا تھا اور اویس نے اسے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کس طرح بچا لیا تھا۔
رابعہ نے غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں اپنے گھر والوں سے کہا کہ وہ بیٹھ جائیں اور سنیں کہ اس پر کیا بیتی تھی اور کس طرح اللہ نے یہ 3 فرشتے آسمان سے اتارے تھے۔ سب بیٹھ گئے۔ رابعہ نے اویس کو اپنے پاس بٹھا لیا اور اس پر جو بیتی تھی وہ سنانی شروع کر دی۔ وہ جوں سناتی چلی جا رہی تھی، اس کے گھر کے افراد کے چہرے نارمل حالت میں آتے جاتے تھے۔ آخر میں اس نے کہا کہ وہ اس قدر مجبور اور بے بس تھی کہ اویس اور اس کے ساتھی اسے جتنا چاہتے خراب کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے فرشتوں جیسا سلوک کیا۔ میں اس اخلاق اور سلوک سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئی ہوں، رابعہ نے کہا، ورنہ تمہیں یاد ہوگا ماں، میں اویس کو دلی طور پر چاہتی تھی۔ جب یہ رابن ہوا کرتا تھا لیکن یہ مسلمان ہوا تو میں نے اسے تعلق توڑ لیا تھا۔ میں کہتی ہوں کہ جتنا اچھا اخلاق مسلمانوں کا ہے اتنا کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ مصر میں جا کر دیکھو، عیسائی بادشاہ ہرقل عیسائیوں کا خون بہا رہا ہے۔ وہاں تو یہ مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہا کہ سچی اور صحیح عیسائیت کون سی ہے، بادشاہ کی یا رعایا کی۔ رابعہ بولتی چلی گئی۔ اویس خاموش بیٹھا رہا اور گھر کے افراد چپ چاپ سنتے رہے۔ میں تو کسی اور ارادے سے آئی تھی، رابعہ نے کہا۔ میں کہتی ہوں تم سب اسلام قبول کر لو۔